اسرائیل نامی ملک، جس کا اصل نام کیان صہیون ہے، کہ جس کو ملکوں کے اندر ولد الحرام کہا جاتا ہے، اس کو تسلیم کرنا، اس کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ کچھ عرب حکمرانوں نے معاذ اللہ اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ آج کی فلسطین زندہ باد کانفرنس کے اندر میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فلسطین امت مسلمہ کے ریڈ زونز میں سے ایک ریڈ زون ہے۔ یہ محض کسی خطہ ارض اور زمین کے ٹکڑے کا معاملہ نہیں، یہ امت مسلمہ کی بقا کا معاملہ ہے، یہ ختم نبوت کے فیضان کا معاملہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ وفا کا اور ایمان کے ساتھ پیار کا معاملہ ہے۔ یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم حجاز مقدس کے بعد جس سرزمین چومے وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ قبضہ پوری زمین پہ معاذ اللہ کرنے کا پروگرام ہے، اور وہ ایک گریٹر اسرائیل جس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہو، وہ اس کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ دھڑا دھڑ تسلیم کیا جا رہا ہے اسرائیل کو، تو یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا تھا کہ ایک جگہ کی کھجوریں پھر پھل نہیں دیں گی، ایک سمندر اس کا پانی خشک ہوگا، تین جو نشانیاں بتائی تھیں وہ تینوں اس علاقے میں ہیں جس کو اب اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ دجال کا سارا سلسلہ جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، اور یہ کرونا اسی دجالی سوچ کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں وہ ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے پوری دنیا کی دولت اپنے قبضہ میں کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ آہستہ آہستہ کہیں گے کہ کسی چیز کو ہاتھ لگے تو یہ جراثیم لگ جاتے ہیں، تو یہ جو کاغذ کی نوٹ ہیں ان کو تو جراثیم لگتے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا، تو یہ تو تم مر جاؤ گے، لہذا سارے نوٹ باہر پھینک دو، اور جو نمبر ہے اس کے ذریعے ایک جو ہے وہ کرنسی بنائی جائے گی، اور اس طرح وہ جب ان لوگوں کے پاس اپنی دولت ہی نہیں رہے گی اور وہ سب لوگوں کی دولت کے بن جائیں گے محافظ، کنٹرولر، جس طرح کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا اصل جو ہے وہ کنٹرول ان کے پاس ہے، مسلمان صرف ان کے صارفین ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح پیسے کا بھی کرنا چاہتے ہیں، اور جب پیسے ہی نہیں رہے گا کسی کے پاس اور جو پیسہ مارکیٹ میں چلتا ہے اس کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا، اس کی چپ وہ سنبھالیں گے، تو پھر کتنے بڑے نتائج گمبھیر ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دین غالب رہے گا قیامت تک، لیکن دجالی سوچ اپنا کام کر رہی ہے، تو ہمیں اس کے مقابلے میں سوچنا چاہیے کہ کیوں یہ مسلم امہ کے حکمران اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے۔ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اگر فلسطین معاذ اللہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے تو یہ چھوٹا سانحہ نہیں، یہ امت مسلمہ کی اجتماعی خودکشی ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنا قتل کر جائے گی امت۔ تو اس بنیاد پر فلسطینی تو ڈٹے ہوئے ہیں اور عہد ہے ان کا کہ ہم آخری بچے تک دیں گے قربانی، لیکن ارد گرد کو حیا کرنی چاہیے، اور پھر پاکستان کی سلطنت جو کہ مدینہ منورہ کی سلطنت کا عکس جمیل ہے، یعنی اگر آج پاکستان جا کے حفاظت کرے فلسطین کی تو یہ ہوگا کہ مدینہ منورہ کی سلطنت والا کام کیا جا رہا ہے۔ اور اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہمارا ایمان کا جو ریڈ زون ہے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور یہ ہمارا قبلہ اول فلسطین کی دھرتی، اس کے لیے ہمیں امت کو بیدار کرنا ہے، اور اس سلسلہ میں جس حد تک ہو سکے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ واضح کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے جیتے ہوئے اس ملک کو اسرائیل کی بالادستی تسلیم نہیں کرنے دیں گے، اور
یہ جو نظریہ پاکستان کی سلطنت ہے، اس کے حکمرانوں کو اسرائیل تسلیم نہیں کرنے دیں گے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق نے جو یہود کے خلاف ایک قلعہ بنانے کا عزم کیا تھا، ہم پاکستان کو اسی قلعہ کی شکل میں انشاءاللہ قائم رکھیں گے۔